الحمد لله الذي أرضع الأفلاك والأرضين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار حبیب کردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے تشریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تمامی حضرات کو اسلامی نیا سال مبارک ہو. اللہ تعالی آنے والے سال کو پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر اور عافیت کا سال بنا دے. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمارے آپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے. ایمان کے بغیر کوئی بھی آدمی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. ایمانیات میں کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اللہ کو ایک ماننا. اسے احد ماننا کہ وہ ایک ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جتنے لوگ آسمانی کتابوں کا یا اپنے مذہب کی حقانیت کی بات کرتے ہیں، آسمانی کتابوں کے علاوہ جسے ہم آپ مانتے ہیں، ان کتابوں کے علاوہ جتنی بھی کتابیں دنیا میں مذہبی ہیں، ان مذہبی کتابوں کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں
تو ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ آسمانی ہے، لیکن جب اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، لینے والوں نے لیا ہے، تو اس میں باقاعدہ طور پر کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ جس نے دنیا بنائی ہے اسی نے یہ کتاب بھی نازل کی ہے۔ اس کتاب میں کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ خدا کون ہے۔ ان کتابوں میں یہ مل سکتا ہے کہ ایشور نے یہ بنایا، مالک نے یہ بنایا، اس کی پرستش کرنی چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ان کتابوں کو پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ کتاب لکھنے والا کوئی اور ہے، مگر قرآن کو پڑھنے والا آدمی اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جس نے دنیا بنائی ہے یہ کتاب بھی اسی نے نازل کی ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو ایمانیات میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے بعد رسول کا درجہ ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، احد اور ایک ہے۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، ایسے یہاں بھی ہو سکتا تھا اللہ احد، کل ہٹ جاتا، صرف یہ ہوتا کہ وہ اللہ ہے، احد ایک ہے، یا انی انا اللہ احد، میں اللہ ہوں اور ایک ہوں، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یوں نہ فرما کر اس کی ابتدا فرمائی تو لفظ قل سے فرمائی، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ علامہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ قل کے راز کو بیان فرما رہے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، بات ہے اللہ کی اور بندے ہیں اللہ کے۔ یہ میسج کسے دینا ہے؟ پیغام بندوں ہی کو دینا تھا کہ میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، میں لا شریک ہوں۔ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے ڈائریکٹ بات نہ کرتے ہوئے سرکار سے فرمایا محبوب آپ کہو کہ میں ایک ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو اپنے محبوب کی گفتگو کتنی پسند ہے کہ قل کہہ کے بات اپنی ہے، مگر فرماتا محبوب آپ کہو نا کہ میں ایک ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ پیارے دنیا کہے میں ایک ہوں، وہ ایک طرف ہے، اور تو کہے کہ میں ایک ہوں، وہ ایک طرف ہے، اور تیرے کہے بغیر اگر مجھے کوئی زندگی پر ایک مانتا رہے، اکیلا مانتا رہے، وہ موحد تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک ماننے والا ہو سکتا ہے، مگر بخشش اور نجات کے لیے موحد ہونا کافی نہیں ہے، اس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ کو بغیر واسطے اور وسیلہ مصطفیٰ کے کوئی ایک مانتا ہے تو وہ موحد ہوگا، اور نبی کے کہنے پر اسے ایک مانے تو مومن ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے
کہ میں ایک ہوں، وہ اللہ۔ پہلے تو یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہی ہے، قل هو اللہ، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، احد، کتنے؟ ایک۔ جانتے ہیں آپ نے اتنے جملے میں کتنے لوگوں کا رد بلیغ فرمایا اللہ نے؟ کتنے ٹائپ کے لوگ ہیں دنیا میں؟ ایک طبقہ تو وہ ہے جو سیرے سے خالق کو مانتا ہی نہیں ہے، ناستک دہریہ جس کو آپ کہیں، وہ کہتا ہے نا دنیا ایسی بنی ہے اور ایسی چلتی رہے گی، کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ نظام ہے چل رہا ہے، خود دنیا بنی خود ہی چل رہی ہے۔ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا قل هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے مانا کہ ہے تو ہمیں بنانے والا، دنیا بنانے والا، چلانے والا ہے، مگر پھر ایک پر عقیدہ نہیں ٹھہرتا بلکہ ایک سے زیادہ کی طرف چلے گئے۔ عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا دوسرے مشرکین ہیں، وہ تو ہزاروں لاکھوں کوٹیوں میں چلے جائیں۔ ان کے لیے فرمایا جو نہیں مانتے ان کے لیے کہا اللہ ہے، اور جو ایک سے زیادہ مانتے ہیں ان کے لیے فرمایا احد، وہ ایک ہی۔ یعنی مشرکین کا رد ہو گیا، تحریوں کا رد ہوا، اور ہمارا ایمان نکھر کر کے سامنے آیا کہ قرآن جو کہتا ہے اس کے مطابق ہم اپنے اللہ کو مانتے ہیں۔ یاد رکھیں ایمان جو ہے نا، ایمان علم العادات میں اگر آپ آئیں تو ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے، بھلائی کے کام کرے، اعمال صالحہ کرے، وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پاکیزہ حیاتاً طیبہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد ہے جنت کی زندگی، پاکیزہ صاف ستھری زندگی جنت والی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل خیر، بھلائی، نیکی کے کام کرنے والے مرد ہو یا عورتیں ہو، ان کے لیے حیات طیبہ کا وعدہ فرما رہا ہے، مگر عمل صالح کے بعد فرمایا وہ مؤمن، نیک کام، خیر کے کام، بھلائی کے کام کرنے والا۔ ہر بندے کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے، فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو، مومنہ ہو، ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی عورت ہو، وہ اگر نیک عمل کرے، بھلائی کے کام کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے ہم جنت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں سے ایک بات اور کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ نیک کام کرنے والے، شرط لگائیے کہ ایمان ہونا شرط ہے تو جنت ملے گی۔ اگر کوئی بے ایمان ہو، وہ چاہے جتنے نیک کام کرے، بھلائی کے کام کرے، تو اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں عطا فرمائے گا۔ اجر پانے کے لیے، کسی بھی اچھے کام کا ثواب پانے کے لیے، بدلہ پانے کے لیے اس کا ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ اب ایک موٹی سی میں آپ کو مثال دوں، کئی ہاسپٹلز آپ کو نظر آئیں گے جہاں غریبوں کا فری میں علاج ہوتا ہے، کرنے والے سب غیر مسلم، ٹرسٹ چلا رہے ہیں، کئی آنکھ کے آپریشن فری میں ہو جاتے ہیں، کرانے والے سب غیر مسلم ہیں۔ آپ اسٹیشنوں پر جائیں، جگہ جگہ پانی کے پیاؤ لگے ہوں گے، ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے، ثواب کا کام ہے۔ غریبوں کا علاج مفت میں کرانا نیکی کا کام ہے، پانی پلانا نیکی کا کام ہے۔ کئی جگہوں پر فری میں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے خیروں کے یہاں، نیکی کا کام ہے، مگر کیا اس پر اجر اور ثواب بھی ملے گا؟ پوچھ رہا ہوں، کیوں نہیں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کام کا ثواب انہیں نہیں دیا جائے۔ کام اچھا ہے
مگر اللہ نے فرمایا کہ ثواب اور اجر پانے کے لیے اس کام سے پہلے ایمان کا پایا جانا ضروری ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو اس کام کا اسے اجر اور بدلہ اور ثواب نہیں دیا جائے گا. اسی طریقے سے نماز روزہ بھی ہے، حج و زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، یہ نیکی کے کام ہے. اگر کوئی، آپ کو ہزاروں غیر مسلم ایسے مل جائیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں، مستشرقین نے قرآن کی تفسیریں لکھ ڈالی، ان کی ارادے کچھ بھی ہو مگر لکھی ہے. قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر اور حضور کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، احادیث کے ذخیرے ان کے پاس ہیں، مگر کیا اس کام پر انہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ نہیں. ان کاموں کے بدلہ پانے کے لیے اور اس کا اجر پانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. اب ایمان اور عمل یہ دونوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے میں مثال دے دوں آپ کو. مثال کے طور پر آپ سے ہم کہیں کہ بھئی ایک لکھیں آپ ایک، تو آپ نے ایک لکیر کھینچ دی، ایک ہو گیا. اس کے بغل میں آپ زیرو لگا دیں، کتنا ہوگا؟ اور ایک زیرو لگا دیں، اور زیرو لگا دیں، اور زیرو لگائیں، اور زیرو لگا دیں، اور زیرو لگا دیں، اور زیرو لگا دیں، اور زیرو لگا دیں. کتنے زیرو ہوئے جی؟ 7 ہو گئے. 7 زیرو ایک کے بغل میں لگے تو کتنا ہوا جی؟ 10 کروڑ. اب آپ ادھر سے ایک ایک زیرو کم کرتے ہیں، 10 کروڑ والا جو زیرو ہے اسے گھٹا دیں آپ، کتنا ہوا؟ ایک اور گھٹا دیں آپ. 10 لاکھ والے کو اور گھٹا دیں، 1 لاکھ والے کو اور گھٹا دیں، اور ایک گھٹا دیں جی، 1000. ایک اور گھٹا دیں آپ، ایک اور گھٹا دیں، کتنا بچا؟ اس کو بھی گھٹا دیں. ادھر کچھ نہیں ہے مگر ایک کا فگر تو ہے نا. اب ادھر 7 زیرو لگا دیں ایک کے بغل میں، آپ 7 نہیں 10 لگا دیں، اور ادھر سے ایک ہٹا دیں، کیا بچا؟ کوئی قدر ہے اس کی؟ کوئی ویلو ہے؟ کوئی قیمت ہے؟ تو یاد رکھیے گا ایک کا جو فگر ہے نا وہ ایمان ہے. وہ ایک کا جو فگر ہے وہ ایمان ہے. اب آپ نیکیاں کرتے جاؤ اور زیرو بڑھاتے جاؤ، جتنے زیرو بڑھیں گے اتنا عدد بڑھتا جائے گا. اور اگر کسی کے پاس وہ ایک کا فگر ہی نہ ہو، خالی زیرو بڑھاتا رہے، تو اس کی کوئی قدر و قیمت. الحمدللہ اہل سنت کے پاس فگر ہے، ہمارے آپ کے پاس فگر ہے، بس ہمیں زیرو بنانا ہے. اور ہمارے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں وہ خالی زیرو پر زور دے رہے ہیں، فگر پر توجہ نہیں ہے. اللہ کے بندو فگر نہیں ہے، خالی زیرو بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا. قیامت کے دن جب جائیں گے تو خالی زیرو کے انبار ہوں گے. اور یاد رکھیے گا سمجھدار آدمی پہلے زیرو نہیں دیکھتا، پہلے فگر دیکھتا ہے. قیامت میں جب جاؤ گے تو وہاں زیرو زیرو فرشتہ نہیں دیکھے گا، زیرو کے سائڈ میں فگر دیکھے گا کہ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ فگر ہے تو زیرو گنے جائیں گے، اور وہ فگر ہی نہیں ہے تو زیرو اور زیرو والا اٹھایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ہمارے زیرو کام کے ہوں گے اور ان کے زیرو زیرو ہی رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے. اب ہمیں بس زیرو بڑھانے کی فکر کرنی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہہ دو اے محبوب وہ اللہ ہے. اور کتنے ہیں؟ ایک ہے. یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، علم العداد کے اعتبار سے علم ریاضی کا حساب ہے کہ جو گنتی ہے نا، گنتی اس میں اردو ادب میں گنتی کو کہتے ہیں اعداد. کیا کہتے ہیں؟ اعداد. جیسے 786 آپ لکھیں تو کس کی عدد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد 786 ہے. 92 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک محمد کی عدد 92 ہے نا. تو یہ جو عدد ہوتے ہیں نا، عدد
یاد رکھیے گا اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. اب یہ گنتی کو آپ دیکھیں علم الاعداد کے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں اور علم ریاضی کے ماہرین فرماتے ہیں کہ علم الاعداد میں گنتی تو ہے مگر ایک عدد ہے کہ نہیں ہے. ایک کا جو فگر ہے نا سب سے پہلے وہ عدد ہے کہ نہیں ہے. تو علم ریاضی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک عدد نہیں ہے. ایک جو ہے نا وہ عدد نہیں ہے, اس کے بعد سے عدد شروع ہوتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عدد کی تعریف یہ ہے مجموعے حاشیتین کا جو نصف ہوتا ہے اسے عدد کہتے ہیں. اس کی تعریف کرتے ہیں مجموعے حاشیتین یعنی دونوں کنارے پر جو فگر ہوتا ہے اسے ملاؤ اور ملا کر کے پھر اسے تقسیم کرو برابر برابر, جو بچے گا وہ عدد ہے. جیسے دو سے عدد شروع مانتے ہیں علم ریاضی کے ماہرین, ایک کو عدد میں شمار نہیں کرتے. تب کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدد کی تعریف یہ ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد آگے اور پیچھے جو عدد ہے فگر ہے اسے جوڑنا پڑتا ہے, اور جوڑ کر کے جو حاصل آئے گا نا اس کو تقسیم کرنے کے بعد تو جو حاصل آئے گا وہ عدد ہوتا ہے. فرمایا جیسے دو عدد ہے, وجہ کیا؟ اب اس کی تعریف پر اس کو پرکھے ہم. تو وجہ کیا ہے کہ دو عدد ہے؟ فرمایا اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پہلے اور بعد والے کو جمع کرو. تو دو سے پہلے کیا ہے؟ ایک ہے, اور دو کے بعد تین ہے. ایک اور دو کو تین کو جمع کر لیں ہم, چار ہوا. تو چار کا آدھا کتنا ہوا؟ دو ہوا. تو دو عدد ہے. فرمایا تین عدد ہے. تو کیوں تین عدد ہے؟ تب اس کی تعریف پر غور کرو. اس کی تعریف یہ ہے کہ اگلا پچھلا دونوں کو جمع کر کے تقسیم کر دو, جو نکلے گا اس کا حاصل وہ عدد کہلائے گا. تو تین عدد ہے. اس کی وجہ کیا کہ تین سے پہلے دو ہے اور تین کے بعد چار ہے. چار اور دو کو جمع کرے تو اور چھ کا آدھا کتنا ہوا؟ تین ہوا. اس لیے تین عدد ہے. چار عدد ہے. کیوں؟ تعریف دیکھو, چار سے پہلے اور چار کے بعد پانچ اور تین آٹھ کا آدھا چار, چار عدد ہو گیا. فرمایا دو سے عدد شروع ہوتا ہے اس لیے کہ دو سے پہلے ایک ہے, دو کے بعد تین ہے. کبھی ایک عدد کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کے بعد تو سب ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں ہے, اس لیے اسے گنتی میں عدد میں شمار نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ ایک سے عدد بنتا ہے, ایک عدد بناتا ہے, ایک خود عدد نہیں ہے. فرمایا وہ اللہ ایک ہے, وہ عالم بناتا ہے مگر خود عالم میں نہیں ہے. وہ خود عالم میں نہیں ہے, عالم بنانے والا ہے. تو ایک عدد بناتا ہے مگر خود عدد نہیں. یہاں سے سمجھ لو اللہ عالم بناتا ہے مگر خود عالم میں شامل نہیں ہے. اللہ ما سوا اللہ کو عالم کہتے ہیں, اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے. اور کمال کی بات یہ ہے اور بھی کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ گنتی پڑھیں گے نا 1 2 3 4 5 6 اور گنتی آپ چاہے جتنی بڑھاتے جائیں, یہ سارے فگر جتنے لاکھ کروڑ 10 لاکھ تک آپ اربوں خربوں تک چلے جائیں. آگے درشی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ایک سے عدد بنتا ہے مگر ایک خود عدد میں نہیں. اور یہ گنتی کو آپ دیکھیں تو ہر عدد میں ایک کی جلوگری نظر آئے گی آپ کو. مثلا 2 میں 1 ہے کہ نہیں؟ 2 میں 1 ہے, 3 میں. آگے جتنے جائیں گے آپ کوئی بھی فگر آپ کو 1 سے خالی نہیں ملے گا. 2 ہے تو 1 تو ہو گئی, اس میں 2 ہی تو بنا ہے. اگر 2 کو 3 بنانا ہے تو 1 کو داخل کرنا ہی پڑے گا آپ کو, 2 ہی 3 بنیں گے. 3 کو 4 بنانا ہے تو 1 کا
کا جلوہ ڈالنا ہی پڑے گا اس میں. اس کے بغیر وہ چار چار نہیں ہے. چار کو پانچ بنانا ہے تو ایک کی جلوگری ہوگی تو ہی یہ چار پانچ بنے گا. پانچ کو چھ بنانا ہے تو ایک کی جلوگری ہوگی. سارے فگر میں ایک کا جلوہ تو ہے مگر ایک میں کوئی نظر نہیں آتا. ایک میں دو ہے, ڈھونڈ کے دکھا دیں آپ. میں کہوں بھی ایک ہے, اس میں دو بھی ڈھونڈو, ہے ملے گا؟ اللہ فرماتا میں ایکتا ہوں, میں اکیلا ہوں. قرآن میری تجلیات کی جلوگری ذرے ذرے میں ہے مگر مجھ میں کوئی نہیں ہے, میں اکیلا ہوں. وحدہ لا شریک. کسی نے کہا تھا ڈھونڈتے رہ گئے تصویر کے دانوں میں اسے, ذرے ذرے میں خدا تھا تجھے معلوم نہ تھا. قبر میں پہنچا تو اس قبر میں پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور کائنات کا خالق. بغیر کسی کے بنائے دنیا بن سکتی ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تحریوں کا ایک مرتبہ مناظرہ طے پایا ناستک لوگوں کا. وہ ان کا عقیدہ ہی کہ بس دنیا بنی ہوئی ہے خود ہی اور خود ہی چل رہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ جب مناظرہ طے ہوا تو مقررہ تاریخ پر, مقررہ جگہ پر, مقررہ ٹائم پر انہیں آنا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہیں خالی مسلمان نہیں معتبر آدمی غیر مسلم بھی مانتے تھے. عیسائی یہودی تک ان کو مانتے تھے کہ نہیں آدمی تو بلند ہے, بڑا علم والا ہے, پاور والا ہے. جیسے عیسائی یہودی مانتے تھے ایسے ناستک بھی ان کو مانتے تھے کہ آدمی معتبر ہے. عقیدے کا اختلاف ہے. اب وقت مقررہ پر امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر بحث کرنے کے لیے آنا تھا مگر آپ دیر سے آئے. وہ انتظار کرنے لگے, کافی دیر ہو گئی تو ان دہلیوں نے حضرت کو کہا کہ آپ جیسا آدمی اور وعدہ خلافی کرے, کیا یہ مناسب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی تاخیر تو ہو گئی مگر یہ بھی تو پوچھو کہ میری تاخیر کی وجہ کیا ہے, دیر سے کیوں آیا, اس کا سبب نہیں جانو گے؟ تو کہا میں نے ایک حیرت انگیز چیز دیکھی اور اسے دیکھنے کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی. کہا سنا دو میں نے کیا دیکھا. تو فرمایا کیا دیکھا؟ تو حضرت نے فرمایا میں گھر سے نکلا تھا, دریائے دجلہ بیچ میں تھا, میں دریا پار کر کے آنا چاہتا تھا تاکہ مقررہ ٹائم پر آپ کے ساتھ آ کے بحث و مباحثہ ہو اور میں اللہ کی وحدانیت پر بات کروں. لیکن میں نے دیکھا کہ دریا کنارے پر ایک بڑا پیڑ تھا, درخت تھا, وہ درخت خود بخود کٹا. تو میں دیکھا کہ کوئی کاٹنے والا نہیں ہے, کٹ کے کیسے گیا؟ اور خالی کٹا ہی نہیں, اس کی ساری ٹہنیاں الگ الگ خود ہی ہو گئی اور پھر اس درخت سے تختے نکلے مگر نکالنے والا کوئی نظر نہیں آیا. پھر وہ تختے جڑنے لگے, دیکھتے دیکھتے پوری کشتی خود ہی بن گئی اور خود کشتی بن کر خود دریا میں اتر گئی. اور دریا میں اتری تو اتری, کنارے پر جو پیسنجر تھے انہیں اس نے اپنے اندر بٹھایا بھی, پھر پیسنجر سے کرایہ بھی وصول کیا اور پھر خود ہی چلنے لگی. اس کنارے پر گئی, پیسنجروں کو چھوڑا بھی, ادھر سے اور دوسرے سواریوں کو لیا, پھر ادھر سے ادھر بھی آئی. کہا میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یار یہ خود بخود درخت کا کٹ جانا, اس کی ٹہنیاں الگ ہو جانا, اس سے تختے نکلنا اور تختوں سے کشتی کا بن جانا اور کشتی کا دریا میں اترنا, پھر خود ہی چلنا اور پھر سواریوں کو لینا, کرایہ وصول کرنا اور پھر خود ہی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو رہی ہے. کہا یہ حیرت انگیز منظر دیکھنے کے لیے میں رک گیا تھا. وہ کہنے لگے مولانا آپ جیسا آدمی ایسی بے تکی بات کرتا ہے یار. تو کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کہا نا یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا میں مناظرہ جیت گیا. تو کہا مناظرہ تو شروع ہی نہیں ہوا, کیسے جیت گیا؟ تو آپ نے فرمایا تم اس بات کو مانتے ہو کہ درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا جب تک کوئی کاٹنے والا نہ ہو,
درخت سے تختے خود نہیں بنتے جب تک کوئی تختہ بنانے والا نہ ہو. تختوں سے کشتی خود نہیں بنتی جب تک کشتی بنانے والا نہ ہو. اور خود بخود وہ چلتی نہیں جب تک چلانے والا نہ ہو. جب ایک معمولی دریا میں چلنے والی کشتی کے لیے کوئی بنانے والا، چلانے والا، کاٹنے والا ضروری ہے، تو زمین و آسمان کی اتنی بڑی کشتی تم کہتے ہو خود ہی بن گئی؟ کہنا جب اس کشتی کا کوئی بنانے والا ضروری ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس کشتی کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اور جس نے بنایا ہے وہی خدا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حملے باغ رضا، نعرہ شہدائے کربلا. پھر آپ نے فرمایا جب وہ کشتی بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو یہ زمین و آسمان کی اتنی بڑی کشتی بغیر کسی کے چلانے کے چل رہی ہے. جب وہ نہیں چل سکتی اسے چلانے والا ضروری ہے، تو اس دنیا کی کشتی کو چلانے والا ضروری ہے، اور جو چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہ اللہ ہے. اب یہاں سوال اور ایک پیدا ہوتا ہے، یہ تو امام اعظم کا مناظرہ ہو گیا. اللہ پہلے تو ہے، پہلے کیا ہے؟ قل هو اللہ، کہہ دو وہ اللہ ہے، احد ایک ہے اور ایک ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی. یاد رکھیے گا ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی یہاں سادگی تھی. اگرچہ بعض کے یہاں علم کی کمی تھی مگر ایمان بہت مضبوط تھا. اب موجودہ دور میں علم بڑھ رہا ہے، ایمان گھٹ رہا ہے. علم کی فراوانی ہو رہی ہے، جانکاری معلومات دنیا بھر کی ہے، ایمان پھسپھسے ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں. وہ عورت سادہ سیدھا زندگی گزارنے والی، چرخہ کاٹ کر مزدوری کر کے پیٹ پالنے والی عورت، زندگی غربت میں گزری مگر تھی مومنہ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر رک گئے اور رک کر کے فرمایا مائی زندگی چرخہ کاٹنے ہی میں گزار دی یا اس کی معرفت بھی حاصل کی ہے؟ تو خاتون کہنے لگی الحمدللہ میں اپنے رب کو خوب جانتی ہوں اور اچھی طرح جانتی ہوں. آپ نے فرمایا اللہ ہے؟ تو خاتون کہنے لگی جی اللہ ہے. کہا اگر اس پر میں دلیل مانگوں کہ وہ ہے تو تیرے پاس دلیل کیا؟ یاد رکھیں علم نہیں ہے، علم نہیں ہے. علم ہوتی تو کوئی آیت پڑھ دیتی، مگر وہ کہنے لگی دلیل بھی رکھتی ہوں تب اسے مانتی ہوں. کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرا چرخہ ہے. آدمی اگر غور کرے نا تو یقیناً معرفت ہو جائے گی. معرفت بزرگوں نے فرمایا ہر ورقے کے دفتریست معرفت کردگار. درختوں کا پتا پتا اس بات کے لیے کافی ہے کہ تجھے اپنے رب کی پہچان کرا دے، ہمیں اپنے اللہ کی پہچان کرا دے، یہ کافی ہے. اگر بندہ اس پر غور کرے، ہم سیر و تفریح کے لیے تو بھٹکتے ہیں ادھر ادھر، مگر کاش کہ ہم ان مظاہر قدرت کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی طرف بھی توجہ لے جائیں. اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے. ننگے پہاڑوں کو ابھی آپ جا کر کے دیکھیں گے تو کسی نے سبز لباس اسے پہنا دیا ہے. یہ کون ہے جس نے اسے سبزے کا لباس پہنایا؟ ہماری توجہ اس طرف جانی چاہیے. ہر ورقے کے دفتریست معرفت کردگار. اور آپ دیکھیں نا یہ عالم جو ہے نا، عالم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے عالموں کا. دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. کیا کہتے ہیں؟ عالم. اور یہ عالم جو ہے نا یہ عالم سے ہے، یہ عالم عالم سے ہے. اور علم کہتے ہیں جھنڈے کو. علم کسے کہتے ہیں؟ جھنڈا، پرچم ہے نا. ابھی کربلا میں آپ سنیں گے، سنتے ہی رہتے ہیں ہر سال.
حضرت عباس کو کہا جاتا ہے عباس جی علم بردار. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ عباس جو حسین کا کربلا میں جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے, حسین کا پرچم جن کے ہاتھ میں تھا, حسینی پرچم, وہ پرچم اٹھانے والے ہیں عباس علم بردار. تو علم کہتے ہیں پرچم کو, جھنڈے کو. اچھا اس پرچم کو علم کیوں کہتے ہیں؟ یہ علم ہے علم سے, اور علم کہتے ہیں جانکاری کو. علم کسے کہتے ہیں؟ ہم جو جانکاری رکھتے ہیں, مجھے جو معلومات ہے, آپ کو جو معلومات ہے, تو اسے کیا کہیں گے؟ مجھے علم ہے اس کا. جانکاری کا معنی علم ہے مجھے. تو اس علم کو علم کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا یہ کسی چیز کا علم دیتا ہے. علم جو ہے یہ کسی چیز کا علم دیتا ہے. اب یہ علم کہے کا دیتا ہے؟ اللہ سب کو حاجی بنائے. خاص طور سے آپ مینا میں جب جائیں گے نا, جب حج میں جائیں گے, اور حاجی جب مینا میں جاتے ہیں, ہمارے حاجی صاحب ہیں مینا میں, جب ایک جیسے خیمے لاکھوں کی تعداد میں ہیں. عبد القادر صاحب بھی آج کے لیے گئے ماشاءاللہ, کئی لوگ ہیں, فیروز بھائی بھی ہیں. لاکھوں کی تعداد میں خیمے ہیں اور سب ایک جیسے. آدمی اگر باہر نکل آئے نا تو واپس خیمے میں جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. وہ بار بار تاکید کرتے ہیں مولوین حضرات, اس کا دھیان رکھنا, پٹائی کا دھیان رکھنا, گلے میں یہ لٹکانا, وہ لٹکانا, یہ لٹکانا. پھر بھی اگر کچھ نہ ملے تو وہاں دنیا بھر کے لوگ ہوتے ہیں, ساری دنیا کے لوگ, ہر ملک سے لوگ آتے ہیں. تو وہاں کی حکومت نے ایک بڑی علامت کے طور پر کیا کیا ہے کہ جہاں پاکستانیوں کے خیمے ہوتے ہیں نا, وہاں بڑا پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں. انڈیا کے لوگوں کا جہاں خیمے ہوتے ہیں حاجی ہوئے, سب ایک سائڈ ہوتے ہیں, وہاں بڑا پرچم ہمارے ہندوستان کا لگتا ہے, ترنگا. اب کیا ہوگا؟ آدمی اگر چلا گیا, اس کا آئی ڈی پروف بھی چلا گیا, وہ ہاتھ کا پٹا بھی نکل گیا, سب کچھ نکل گیا. اب وہ ادھر مارے مارے گھوم رہے ہیں, کہاں جاؤں, میرے حاجی کدھر ہے, میرے خیمے کدھر ہے. تو اس کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ خالی پرچم دے کے جھنڈا, تو اسے بتا دے گا وہ جھنڈا کہ تیرے انڈیا کے لوگ یہاں ہیں. یہ علم دیتا ہے. ترنگا کہیں بھی ہو دنیا میں آپ بتا دیں گے, اور دنیا کا کوئی بھی آدمی بتائے گا انڈیا کا جھنڈا ہے, یہ ہندوستان کا ہے. پاکستان کا پرچم کہیں بھی لہرائیں, پاکستانی حضرات یا دنیا بھر کے لوگ کہیں گے یہ پاکستان کا ہے. عرب کا جھنڈا دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے یہ عرب کا جھنڈا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ علم جو ہے یہ کسی کی پہچان کراتا ہے. اسی علم سے ہے عالم. جب ترنگا بتا سکتا ہے کہ ہندوستانی خیمے یہاں ہے, تو یہ عالم بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. اس لیے اس عالم کو عالم کہتے ہیں. یہ سارے عالموں کا پالنے والا اللہ ہے. تو عالم کو اگر آپ دیکھیں نا توجہ کے ساتھ, تو یہ اپنے بنانے والے کی طرف تمہیں خود لے جائے گا کہ کوئی ہے جس نے بنایا ہے. اور اللہ کی قدرت آپ دیکھیں یار, سبحان اللہ, کہتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا, اور آ کر گفتگو ہو رہی تھی. اسی گفتگو کے درمیان اس نے شطرنج ہوتا ہے نا, شطرنج, بادشاہ غلام پیادے وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہ اسے یاد آ گیا, کچھ بات چل رہی ہوگی. تو اسی ضمن میں اس نے کہا کہ حضرت تعجب ہے یار, یہ کس نے بنایا ہے شطرنج, کیونکہ جو کھیلنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. اس میں حالانکہ بہت مختصر سے کپڑے پر وہ ڈیزائن ہوتی ہے بنی, اس میں چالیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں نا کہ آدمی چکرا جائے کہ یار اتنے سے کپڑے پر اتنی چالیں کیسی چلی جاتی ہیں. کوئی گیم ہے وہ, اور بہت پرانا گیم ہے. وہ شخص کہنے لگا یار جس نے بھی یہ شطرنج بنایا, مجھے تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ معمولی 1x1 کا یا 1.5x1 کا کپڑا ہے, اس پر جو ڈیزائن بنی ہے, یہ ڈیزائن ایسے کمال سے اس نے بنایا ہے کہ اتنے سے کپڑے پر کھلاڑی ہزاروں لاکھوں چال چل جاتا ہے. تعجب ہے مجھے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اتنے بڑے کپڑے پر جو یہ ڈیزائن بنائی ہے اور اس میں لاکھوں چالیں چلی جاتی ہیں, تجھے اس پر تعجب ہے؟ تو کہا ہاں. میری نظر میں اس سے زیادہ تعجب خیز تجھے بات بتاؤں. تو کہا کیا؟ کہا ہمارا چہرہ 1x1 کا ہے, بالش بالش پر, لمبا 1 بالش, چوڑا 1 بالش. کہ اس میں ہزاروں چالیں چلی جاتی ہوگی. دنیا میں یہی مٹیریل ہے, سب کروڑوں لوگ ہیں, کروڑوں اربوں لوگ ہیں. 1 بالش چوڑا, 1 بالش لمبا چہرہ,
اس کے بنانے والے پر غور کیا کہ کروڑوں چہرے ہیں، حصہ اتنا ہی ہے مگر ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتا. فرمایا تعریف کے قابل تو میرا رب ہے کہ ایک بھائی ایک بارش کے چہرے چمڑے پر ایسے نقشے بنائے اور کروڑوں بنائے اور ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتا ہے. فرمایا تعریف کے قابل تو وہ ذات ہے نا، تعریف کے قابل وہ ذات ہے. اب یہاں دیکھو نا کتنے چہرے ہیں، ہے کوئی ایک سے دوسرا ملتا ہو؟ دنیا بھر میں یہ تو بڑی بات ہوگی نا، یہ بڑی بات ہے. اللہ کی قدرتوں کی قربان جائے گا. ہر برقے کے دفتریست معرفت کردگار، درخت کا پتا پتا اپنے بنانے والے کی طرف تیری توجہ کو مبذول کرے گا. اس کی پہچان کرانے کے لیے درختوں کے پتے کافی ہے. آپ ذرا دیکھیں چہرہ تو بڑی چیز ہے. ایک زمانہ تھا پڑھے لکھے لوگ اپنے تعلیم یافتہ ہونے پر فخر کرتے تھے. وہ فخر یوں کرتے تھے کہ جہاں بھی اگر کہیں سائن کی ضرورت پڑتی تو وہ سائن مارتے تھے. لیکن بیچارہ کوئی اگر ان پڑھ ہوتا، پڑھا لکھا نہ ہوتا اور مجمع ہوتا اور اسے کہتے سائن کرو تو وہ شرماتا تھا کہ میں یار سائن نہیں ہم اٹھایا گیا. تو لوگ تعجب بھی کرتے تھے. بعض لوگ کبھی لگتا نہیں کہ ان پڑھ آدمی ہے، میں نے دیکھا انگوٹھا مارتے ہو. شادی بیاہ میں خاص طور سے ایسا ہوتا تھا، جو بچے اسکول نہیں گئے ہیں انہیں نام لکھنا نہیں آتا تھا تو شادی سے 4 مہینے پہلے سائن مارنے کی پریکٹس کرتے تھے کہ کم سے کم وہ شادی میں تو ہو جائے، لوگ ہنسیں گے کہ شادی کی محفل میں دولہے نے انگوٹھا مارا ہے. یہ ان پڑھ ہونے کی پہچان تھی اور پڑھا لکھا آدمی سائن مار کر فخر کرتا تھا. مگر دور ایسا آ گیا کہ اگر کوئی پروفیسر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر صاحب بھی ہے، کہیں ضرورت پڑے تو کہتے ہیں سائن تو ٹھیک ہے انگوٹھا بھی لگاؤ. وہ کہے گا نا میں تو پروفیسر ہوں گے آپ پروفیسر، انگوٹھا لگے گا. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ سائن کی ڈپلیکیٹ ہو جاتی ہے. انگوٹھے کے اوپر جو ڈیزائن ہے نا، ہے دنیا میں جواب اس کا. یہ فنگر جو اللہ نے بنائے، یہ انگوٹھوں کی تعداد دنیا میں کتنی ہوگی؟ جتنے انسان اتنے انگوٹھے، مگر ایک انگوٹھا لگا دو پوری دنیا میں آپ کے فنگر کا دوسرا نشان نہیں ملے گا. یہ اللہ نہیں ہے. اللہ کی شان دیکھیں آپ، اس کی قدرت دیکھیں. اب دنیا والے کھوج کر کر کے تحقیق کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. مگر کیا یہ انگوٹھے ابھی 25 سال سے شروع ہوئے؟ ابھی تیری نظر ابھی پہنچی ہے. میرے مالک نے آدم کے زمانے سے شروع کیا ہے. تجھے ضرورت اب پڑ رہی ہے تو اللہ نے تیرے ذہن کو ادھر ڈالا ہے. اور یہی نہیں، انگوٹھے سے اب آگے اور بڑھے. تو انگوٹھے میں بار مرتبہ شبے ہو رہے ہیں. اب کیا کریں؟ تو اب آنکھ کا فوٹو لے رہے ہیں. یہ جب سے نکلا نا آدھار جب سے نکلا ہے تو اس پر تو انگوٹھا تو آتا ہی ہے، مگر ساتھ میں یہ آنکھ میں کیا ہے؟ اس کی ڈیزائن تو ایسی ہے کہ یہاں دھوکہ ہی نہیں ہوتا ہے. اور ایک آنکھ دوسرے آنکھ کی ڈیزائن سے ملتی نہیں ہے. ذرا سوچیں آپ، جس نے میری آنکھ جیسا دوسری دنیا میں کوئی آنکھ کا ڈیزائن نہیں بنایا، میرے انگوٹھے کے نشان جیسا میرے علاوہ دنیا میں کسی کو نہیں بنایا، اس نے آمنہ کے لال جیسا دوسرا بنا دیا ہوگا؟ ارے میرے انگوٹھے کے نشان کا جواب نہیں ہے تو محمد مصطفیٰ کا جواب کہاں سے لاؤ؟ مجھے مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساتھ سے. جب ہمارے انگوٹھے کے نشان کا جواب نہیں ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اور جب محمد مصطفیٰ کا کائنات میں جواب نہیں تو پھر ہمارے خدا کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اس کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہے. اس پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جائیں، ڈٹ جائیں. جان دے دیں مگر ایک کو دو نہ کہیں. جان دیں مگر ایک کو دو نہ کہیں. سبحان اللہ. مجھے ایک بات یاد آ رہی، شاید پہلے کبھی میرے بیان بھی کیا بھی ہوگا. قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے اور کریں. مجھے اس پر یاد آیا ہو ایک مرتبہ، کافی ٹائم ہو گیا اس کو.
16-17 سال یا 20 سال شاید ہو گئے. ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے, ان کے بھائی کا ذہن خراب ہو گیا تھا, پاگل ہو گئے تھے. تو وہ اس کو لے کر کے میرے پاس آئے اور کہا کہ حضرت ہمارے گھر کا دار و مدار بلکہ پورے خاندان کا جو مین آدمی تھا وہ یہی تھا, پتہ نہیں اس کو کس نے کیا کر دیا ہے, دماغ کام نہیں کر رہا ہے اس کا. اب وہ کچھ حرکت کر رہا تو میں نے بہت سنبھل کے بیٹھا ہوا تھا, تو وہ آ کر کے بیٹھا اور بات چیت کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا مولانا مجھے بتاؤ اللہ کتنے. تو میں نے کہا ایک, ورنہ غلط, ایک بول رہے ہو برابر, آپ جو اشارہ کر رہے ہیں غلط ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ ایسے ایک نہیں ہے, ایسے انگلی پکڑ کے بولتا ہے وہ ایسا ایک ہے. تو میں پہلے تو سمجھا نہیں اس کو. وہ کہنے لگا یار یہ 3 جگہ سے مڑتی ہے. وہ پاگل کیا بول رہا ہے, یہ 3 جگہ سے مڑتی ہے, اس کے 3 پارٹ ہیں. یہ یہاں پکڑو اس کو, آپ کہو اللہ ایک ہے. تو میں نے اسی وقت ہنس کے وہ بھائی سے کہا تھا یار اس کے پاگل پر میں قربان ہونے تب یہ چاہ رہی ہے. پاگل ہے تو کیسا پاگل ہے یہ. وہ کہتا ہے اس کے 3 حصے اگر یہ بتاؤ تو 3 بھی ہو سکتا ہے, اس لیے یہاں جہاں سے مڑتی ہے وہاں پکڑو اور پھر کہو اللہ ایک ہے. جہاں صبح ہی نہ ہو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایمان کامل ہمیں عطا فرمائے. تو اللہ ایک ہے, تو اس ایمان کے بغیر یاد رکھیں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور اللہ تبارک و تعالی ایک ہے, اس کی وحدانیت کا درس دینے والی ذات آمنہ کے لال کی. سمجھے نا, یاد رکھیے گا ہر انسان کی فطرت میں جھکنا ہے. ہر انسان کوئی بھی ہو اس کی فطرت میں کہیں نہ کہیں جھکنا چاہتا ہے, کہیں تو سرنگو ہونا چاہتا ہے. مگر ایک دوسری فطرت بھی ہے انسان کی, جب اس کو سر ہے اس کے پاس تو وہ کہیں نہ کہیں سے جھکانا چاہتا ہے, ماتھا رکھنا چاہتا ہے. مگر دوسری اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے سے برابر کے سامنے نہیں جھکنا چاہتا, اپنے سے کمتر کے سامنے نہیں جھکنا چاہتا. وہ اپنے سے زیادہ پاور والا دیکھتا ہے, طاقتور ہو, قوت والا ہو, جہاں پاور اور طاقت دیکھتا ہے جھکنا چاہتا ہے, مگر برابری کے سامنے نہیں, کمزور کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا. اپنے سے زیادہ پاور, اپنے سے زیادہ طاقت, اپنے سے زیادہ قوت والے کے سامنے وہ جھکنا چاہتا ہے. اب دنیا والوں کی مثال یہ تھی کہ جھکنا تو چاہتے تھے مگر جھکے کہاں, ادھر ادھر ان کی نظریں بھٹک رہی تھی. سوچا کہ جب جھکنا ہے تو ان کی نظر پڑی بڑے بڑے پہاڑوں پر, فلک بوش پہاڑ, اتنے بلند و بالا, جسامت اتنی بڑی, تو یقیناً یہ بڑے طاقت قوت والے پہاڑ ہیں, بڑے جسیم ہے, عظیم الجسام ہے. اس سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہو سکتی ہے. تو لوگ آگے بڑھے اور وہیں جھکنا شروع کر دیا. وہاں جانے والوں میں کچھ عقل مند لوگ تھے, انہوں نے سوچا کہ مانا پہاڑ طاقتور ہے, قوت والا ہے, عظیم الجسا ہے, جھکنا ہی ہے تو ذرا غور کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ طاقت کسی اور چیز میں ہو. اگر جھکنا ہی ہے تو پھر اس کے سامنے کیوں جھکے جو اس سے زیادہ طاقت رکھتا, وہاں جھکے. تو ان کی نظر پڑی لوہے پر. انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ یقیناً عظیم الجسا ہے, بلند و بالا ہے, مضبوط ہے, مگر لوہے کے ہتھوڑے جب پہاڑوں پر پڑتے ہیں تو پہاڑ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. تو جب خدا ہی ماننا ہے تو پہاڑ کو کیوں مانے, جو پہاڑ کو توڑ دے اسے خدا مانے. تو کچھ لوگ وہاں سے آگے بڑھے لوہے کے سامنے, وہاں جھکنا شروع کیا. ان میں بھی کچھ عقل مند تھے, انہوں نے سوچا کہ یقیناً یہ پہاڑ کو توڑنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے, مگر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی طاقتور ہو. تو ان کی نظر پڑی آگ پر کہ مانا یہ لوہا پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرتا ہے, مگر یہ لوہا اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ لوہے کو بھی پگھلا کے پانی بنا دیتی ہے. تو اگر جھکنا ہی ہے تو لوہے کے سامنے کیوں جھکے, اس سے زیادہ طاقتور آگ ہے, آگ کے سامنے سجدہ ریزی کریں. وہ آگ کی طرح پڑ گئے اور انہوں نے آگ ہی کو اپنا خدا سمجھنا شروع کر دیا. اب آگ کی پرستش کرنے والوں میں, جب پہنچنے والوں میں کچھ لوگ وہ تھے, کچھ تو جھک گئے. کچھ نے سوچا کہ اگر ماننا ہی ہے تو مانا کہ آگ وہ ہے جو لوہے کو پانی بنا دیتی ہے, مگر ہو سکتا ہے اگر غور کریں تو آگ سے زیادہ کوئی چیز طاقتور ہو. تو ان کی نظر پڑی پانی پر.
تو مانا آگ لوہے کو پگھلا کے پانی بنا دیتی ہے، مگر اس آگ پر اگر پانی کے چھینٹے گر جائیں تو پانی آگ کو راکھ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر ماننا ہی ہے، سجدہ ہی کرنا ہے تو آگ کو کیوں کریں، چلو پانی کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ندی، نالے، دریا، گنگا، جمنا جو خدا ہو گئے وہ وہیں سے شروع ہوا، وہ آگے بڑھے گا۔ یہ پانی وہ ہے جو آگ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب جو پانی کے قریب گئے ان میں بھی کچھ عقل مند تھے، انہوں نے سوچا کہ مانا یہ پانی آگ سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن غور کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی چیز طاقتور ہو۔ تو ان کی نظر پڑی سورج پر، تو مانا پانی بہت پاورفل ہے، لیکن جب مئی اور جون کا مہینہ آتا ہے اور سورج اپنی گرم کرنیں سمندر کی سطح پر ڈالتا ہے تو پانی کو بھاپ بنا کے اڑا لے جاتا ہے۔ تو پھر سورج اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ چاند جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سمندر کی سطح پہ چمکتا ہے تو سمندروں میں جوار بھاٹا آ جاتا ہے، مقناطیسی قوتیں پانی کو اچھال دیتی ہے اور سمندر اپنے کناروں کو پھلانگ کر طوفانی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اب اگر خدا ماننا ہی ہے تو پھر پانی تو کیوں مانے جو پانی کو اتھل پتھل کر دیتا ہے۔ ان سورج و چاند کو خدا نہ مانے، وہ بھی پانی سے آگے بڑھے۔ کچھ نے سورج کو خدا مانا، کچھ نے چاند کو مانا، ان میں بھی کچھ عقل مند تھے۔ انہوں نے سوچا کہ مانا یہ پانی پر اثر انداز ہوتا ہے، اگر غور کریں تو ہو سکتا ہے کوئی سورج و چاند سے زیادہ طاقتور ہو۔ ذرا ڈھونڈے تو ان کی نظر مدینے کی چٹائی پر بیٹھنے والے آمنہ کے لال پر جاتی ہے۔ جب اس ذات نے ایک اشارہ کیا تو ڈوبے ہوئے سورج کو پھنسا دیا، اشارہ کیا تو چاند کو چیر کر کہہ دیا۔ لوگ آگے بڑھے، مانا کہ چاند اور سورج سمندروں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، مگر ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والا وہ ہے جو اشارہ کرے تو چاند کو پھاڑ دیتا ہے اور اشارہ کرے تو ڈوبے سورج کو پلٹا دیتا ہے۔ اگر ماننا ہے تو وہاں مانے، اسے مانے۔ وہاں جا کر جھکنا چاہتے تھے، آقا نے اٹھایا، کہا میں خدا نہیں ہوں، جس نے بھیجا ہے وہ میرا خدا ہے، آؤ میں تمہیں خدا کے سامنے جھکاتا ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے ہمیں رب کی معرفت کرائی۔ اسی لیے سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نچدیو ہرگز خدا۔ سرکار نے اب ہمیں سرکار اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔ تو ایک ہے اللہ کی ذات اور اس کے بعد ہے رسول اللہ کی ذات۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کسی انسان اور کسی بشر کی طاقت ہی نہیں ہے کہ آمنہ کے لال کی کما حقه تعریف بیان کر سکے۔ مختصر اتنا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو آمنہ کے لال کا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو ایمان اصل ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا